عزیزان ملت، یہ مسجد بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان کارنامہ ہے اور بہت ہی عظیم الشان چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ مسجد بنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے بارے میں سوچنا، مسجد کے بارے میں فکر کرنا، مسجد کے بارے میں خیال رکھنا اور مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی ستھرائی اور مسجد کے ہر اعتبار سے خیال رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، وہ سلیمان علیہ السلام جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا کی ہے کہ اس روئے زمین پر کسی کو ایسی بادشاہت نہیں اور ایسی حکومت نہیں اور ایسی سلطنت عطا نہیں کی ہے۔ لملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد یعنی سلیمان علیہ السلام کے بعد اس جیسی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ میرے عزیزوں، مسجد اقصی کو بنانے کا حکم، مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، اور مسجد اقصی کی جو تعمیر ہوئی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، اور صرف تعمیر ہی نہیں بلکہ تعمیر کروائے، اور تعمیر کروانے کے ساتھ کرواتے وقت جناتوں سے یہ کام لے رہے تھے، انسانوں سے یہ کام لے رہے تھے، باضابطہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی نگرانی بھی فرما رہے تھے، اور اسی حالت میں یعنی مسجد اقصی کی تعمیر کرتے کرتے اس دنیا سے حضرت سلیمان علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان ملت، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسجد کی تعمیر یہ عظیم الشان کام ہے، یہ عظیم الشان خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد کی خدمت کرنے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ عزیزان ملت، رب کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، مسجد حرام کی تعمیر کرو، ایسی مسجد کی تعمیر کرو جو سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے محور ہو، اور ایسی مسجد کی تعمیر کرو کہ جس مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کر کے سارے دنیا کے لوگ جائیں گے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام ہے اور کعبۃ اللہ ہے۔ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ مسجد کی تعمیر کے بعد، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، مسجد حرام کی تعمیر کے بعد، مسجد حرام کے بن جانے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل کو یہ حکم دیا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ حضرت ابراہیم اے اسماعیل تم مسجد تو بنا دیے لیکن اس کی صفائی کا خیال بھی تمہیں رکھنا پڑے گا، اس میں جھاڑو اور اس کی ضروریات کا خیال بھی تمہیں رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی صفائی کا بھی خیال رکھو، اس کی ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ عزیزان ملت، یہ صرف مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف سنت نہیں، یہ حضرت اسماعیل کی صرف سنت نہیں، بلکہ یہ میرے محبوب پیغمبر اور ہم سب کے لاڈلے پیغمبر سید الکونین، سید المرسلین، آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی یہ سنت ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے
ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، جہاں آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے قیام کیا، جہاں آپ سب سے پہلے ٹھہرے اس جگہ کا نام قباء ہے، مسجد قباء کی وہاں پر تعمیر فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے سورۃ توبہ میں 11واں پارے میں فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس روئے زمین پر امت محمدیہ میں سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر کی گئی، جس مسجد کی تعمیر جناب محمد رسول اللہ نے نبوت کے بعد کی ہے، وہ مسجد قباء ہے۔ عزیزان ملت، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے گھر بنانے کی فکر نہیں کی، بچوں کے لیے مکان اور چھت بنانے کی فکر نہیں کی، اپنا مکان اور اپنے بلڈنگ ازواج مطہرات کے لیے چھت بنانے کی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے فکر کی تو کس چیز کی فکر کی؟ مسجد بنانے کی فکر کی۔ میرے عزیزوں، میں حاجیوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو بھی عمرہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں یا حج کرنے کے لیے چاہتے ہیں وہ مسجد قباء ضرور جاتے ہیں۔ اگر وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اسی مسجد قباء میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے حج کو قبول فرما، یا اللہ میرے عمرے کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کی ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء سے، اس کے بعد قباء نامی مقام سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، یعنی قباء نامی مقام سے آپ علیہ السلام جب قباء نامی مقام سے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، وہاں پر تشریف لے کر گئے، تو میرے عزیزوں، آپ جس مکان پر ٹھہرے اور جس شخصیت کے مکان پر ٹھہرے، اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اپنے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا، ازواج مطہرات کے لیے کمرے نہیں بنائے، لیکن سب سے پہلے اگر بنوائے تو کیا بنوائے؟ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کروائے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ اور میرے عزیزوں، مسجد نبوی صرف تعمیر نہیں کروائے بلکہ تعمیر میں خود شریک ہو کر تعمیر کرے۔ صحابہ کرام کو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے، او میرے صحابہ آپ مسجد کی تعمیر کرو، میں جو ہے دور میں بیٹھ کر کے جو ہے میں نظارہ کرتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، صحابہ کرام تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور اپنے اولاد کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر فدا کرنے کے لیے، اپنے اموال کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے اور اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر صحابہ کو کہہ دیتے مسجد نبی کی تم تعمیر کرو، میں دور سے دیکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مسجد بن رہی ہے تو اس مسجد کے بنانے میں میں خود شریک ہوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی بنوا رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ دو پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسجد کی تعمیر کرنے میں خود بھی شریک ہونا چاہیے، اپنا نام مسجد کے تعمیر کرنے والوں میں درج کروانا چاہیے۔ عزیزان ملت، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان ملت، آج اگر ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں اگر مسجد بن رہی ہے تو پھر جو ہے ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دبئی والے مدد کریں گے، لندن والے آئیں گے ہماری مسجد بنانے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے اور صد افسوس کی بات ہے کہ مسجد ہماری بن رہی ہے اور جو ہے ہماری نظر کسی اور پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ پیسے دیں گے، وہ رقم دیں گے تو ہم مسجد بنائیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ ہمیں جو ہے
مسجد بنانے کی خود فکر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے. اس کے بارے میں جہاں تک ہو سکے پیسوں کے ذریعے, محنت کے ذریعے, جس اعتبار سے بھی ہو, ہم اپنا حصہ داخل کریں, درج کریں اور اپنا نام مسجد کے تعمیر کرنے والوں میں شامل کریں. بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جناب اتنی رقم ہے اور اتنی موٹی رقم خرچ ہو رہی ہے, ہم جو ہے 10 روپے دیں گے یا 100 روپے دیں گے, اس سے بنے گا کیا؟ میرے عزیزو, اس سے بنے گا کیا؟ اس سے بنے گا کچھ بھی نہیں, لیکن آپ کا نام مسجد کے تعمیر کرنے والوں میں درج ہو جائے گا. میرے عزیزوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں مثال کے ذریعے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا آسمان پر اڑتی ہوئی نظر آئی اور اس چڑیے کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ موجود تھا. کسی نے کہا, اے چڑیا تو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر کہاں جا رہی ہے؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعلے میں اور اس آگ میں اس پانی کے قطرے کو ڈالوں گی تاکہ آگ بجھ جائے. تو کسی نے کہا کہ تمہارے ایک قطرے پانی سے کیا ہوگا؟ تو چڑیا نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ چل رہی ہے اس ایک پانی کے قطرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کل قیامت کے دن جب یہ صدا لگائی جائے گی کہ آگ بجھانے والوں میں کون شامل تھے, تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والوں میں شامل نہیں تھی بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل تھی. اسی وجہ سے میں عزیزان ملت یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی وسعت 10,000 دینے کی نہیں ہے, آپ کی وسعت 20,000 دینے کی نہیں ہے, آپ کی گنجائش لاکھوں دینے کی نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے 500 روپے, 1000 روپے, جو بھی جتنی بھی رقم دیں گے عزیزان ملت, کل قیامت کے دن آپ کا نام درج کیا جائے گا کس میں؟ مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ مسجد اسرا کی تعمیر ہو رہی تھی کہ کون کون جو ہے مسجد اسرا کی تعمیر میں حصہ لیے, تو آپ کا نام بھی اس میں جو ہے درج ہوگا.